أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعدنا موسیٰ سے ہم نے وعدہ لیا 30 لیلتاً، ایک مہینے کا، کہ آپ طور پہ تشریف لا کر کے وہاں آپ یہ ہے کہ اعتکاف کریں گے اور عبادت کریں گے، اور آپ کو یہ ہے کہ تورات سے نوازا جائے گا۔ یہ 30 یہ ہے کہ دن کا مسئلہ ہوا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اس کے بعد ہم نے اضافہ کر دیا اس میں 10 دن کا، اور یہ ایک چلہ پورا ہو گیا، چلہ کا ثبوت یہاں سے ہو گیا۔ پھر یہاں مسئلہ یہ کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی، اور پھر اس کے بعد 10 دن کا اور اضافہ ہو گیا۔ 30 راتوں کا جو فرمایا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ عرب لوگوں کے ہاں حساب جو ہوتا ہے وہ راتوں سے ہوتا ہے۔ 10 دن یعنی اگر کہیں گے کہ 10 دن تو لیلتاً کا لفظ استعمال کریں گے، تو لفظ لیلتاً سے مراد، چونکہ عربوں میں اور اسلامی تاریخ میں ہوتا یہی ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے پہلی تاریخ، اور دن اس کے بعد۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آج اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سب سے پہلے ہماری تراویح ہوگی رات کو، تو اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ کرتے ہیں، راتوں سے ان کا حساب ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے کہ 15 راتوں کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، 20 راتوں کے بعد، مراد 15 دن 20 دن، تو رات کو یہ مطبوع بناتے ہیں۔ اس بنیاد پر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسلک میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں راتوں کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، ایک قول یہ بھی ہے، تو اس لیے دن کو بھی روزہ، رات کو روزہ۔ ہمارے ہم بھی صوم وصال جب آپ حضرات پڑھیں گے، صوم وصال، وصال تام اور وصال ناقص۔ وصال تام کے اندر اس طرح ہوتا ہے، راتوں کا روزہ ہوتا ہے۔ آج آپ نے روزہ رکھا، رات کو روزہ رکھا، کل روزہ رکھا، پھر رات کو روزہ رکھا، اور 10 دن کے بعد جا کر کے افطار کیا، 4 دن کے بعد جا کر کے افطار کیا۔ یہ وصال تام ہے۔ اس وصال تام میں امت کو منع کیا گیا، جو مسلم شریف میں، بخاری میں، ان کتابوں میں ہے کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے طرح ہو سکتا ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ صحابہ نے روزہ رکھا اور وہ اللہ کا بھلا کرے بے ہوش ہو گئے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی صوم وصال میں نے عرض کیا کہ اس کی گنجائش، یعنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے۔ وقال لأخیہ، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، ہارون بدل بنے گا یاد فی بیان اخی سے۔ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے فرمایا اخلفنی فی قومی، آپ میرے خلیفہ بن جا قوم کے اندر، واصلح، اور قوم کی اصلاح کرتے رہیں، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو تخریب کار ہیں ان کے راستے کی پیروی نہ کریں، خیال کر لینا کہ تخریب کار قوم کو بگاڑ نہ دے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور وقت مقررہ پر جب موسیٰ علیہ السلام طور تشریف لائے، وکلمہ ربہ، اور اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ربی ارینی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا دے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ یہ جواب امر ہے۔ ارینی ذاتک وجہک، آپ اپنی وجہ مجھے دکھا دیں، انظر الیک الی ذاتک، کہ میں آپ کی ذات کو دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھیں گے نہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رؤیت کا سوال کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ فی ہذہ الدنیا لیست بمحالۃ، یہ محال نہیں ہے۔ اگر محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سوال نہ کرتا، ممکن ہے اس دنیا کے اندر رؤیت باری تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت نے یہ سوال کیا، اور اللہ نے جو جواب دیا کہ لن ترانی، یہ لن ترانی تاکید ہے، یہ لن ترانی یہ تعبید نہیں ہے کہ ناممکن نہیں ہے، لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، لیکن آپ پہاڑ کو دیکھ لو، چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یعنی ان دنیا کی ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے۔ ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لو، فإن استقر مکانہ بعد التجلی، تجلی کے بعد اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹک جائے تو فسوف ترانی، آپ مجھے دیکھ سکیں گے، اور وَإِن لَّمْ يَسْتَقِرَّ، اور اگر پہاڑ نہ ٹھہرے فَلَا ترانی، پھر آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ یہاں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک تو موسیٰ کا سوال کرنا کہ اللہ مجھے دکھا دو، یہ بھی ممکن تھا تبھی تو پوچھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان استقر مکانہ، استقرار مکان فی حالت تجلی اللہ، اللہ کی تجلی کے دوران پہاڑ کا ٹھہر جانا یہ ممکن ہے، اور کلمہ ان جو آتا ہے یہ ممکنات پر داخل ہوتا ہے
کلمہ ان آتا ہے ممکنات پر داخل ہوتا ہے، لو نہیں ہے ملنگو، لو اشرکوا لحبط عنہم، فرض کر لو کہ نبی شرک کرے تو نبی سے شرک کا ہونا تو محال ہے، سمجھے؟ لو انزلنا هذا القرآن فإن استقر مکانہ فی حالت تجلی اللہ کی تجلی کے دوران اگر پہاڑ ٹھہر جائیں اپنی جگہ پر تو فسوف ترانی، وإن لم یستقر، اور اگر نہ ٹھہرے تو فلا ترانی، پھر آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہوا فلما تجلی ربہ للجبل، یہ لام علی کے معنی میں ہے، فلما تجلی ربہ للجبل علی الجبل، جب اللہ نے اپنے تجلی اور اپنے نور کو ظاہر فرمایا پہاڑ پر تو جعلہ مدکوکن، دکن کا معنی مدکوکن، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، پہاڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا اللہ نے، یہ مفعول ثانی دکن جعلہ کا، یہ جواب بنے گا لما کے لیے۔ یہ لام یہاں علی کے معنی میں ہے، سورہ صافات کے اندر بھی آئے گا فلما اسلم وتلہ للجبین اے علی الجبین، بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، للجبین علی الجبین، یہ اسی طریقے پر ہوگا۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ عَلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اے مدکوکن، اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا پہاڑ کو، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا جَعَلَ پر عطف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ گر پڑے حال کونہ صَعِقًا، بے ہوش ہو کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہے کہ بے ہوش ہو کر کے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فلما افاق، جب ہوش میں آ گئے تو قال سبحانک نسبح سبحانک اسبح سبحانک سبحت سبحانک، قانون آپ کو بتا چکا ہوں۔ تبت الیک، اے اللہ میں تیرے طرف رجوع کر رہا ہوں اور میں توبہ کر رہا ہوں، وانا اول المؤمنین بانک لا ترى فی هذه الدنیا، میرا سب سے پہلا یقین ہے کہ اس دنیا میں آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وانا اول المصدقین، میں تصدیق کرنے والوں میں سے پہلا ہوں کہ اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، بانک لا ترى ولا تنظر فی هذه الدنیا، اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس میں سب سے پہلے، انا اول المؤمنین من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو یہاں جو میری امت ہے ان سب سے پہلے یہ کہ میں تصدیق کر رہا ہوں، انا اول المصدقین، میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی اس دنیا کے اندر آپ کو دیکھا نہیں جاتا، یا انا اول المؤمنین بانک لا ترى وهذا الجسد لا يراک، یہ جسم آپ کو، دنیا والا جسم آپ کو دیکھ نہیں سکتا، تو اشکال ختم ہو گیا۔ رسول پاک نے عالم آخرت کے اندر وہ ملأ اعلیٰ میں دیکھا، وہ دنیا ہی الگ ہے، وہاں کی آب و ہوا بالکل الگ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اے جنت پتر، آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں اللہ آپ کا بھلا کریں، آدمی یہاں وہ کھا نہیں سکتا، بلوچستان میں داؤ کھا سکتے، ہر چیز کی آب و ہوا بالکل الگ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا ایک ترجمہ یہ کرو، وانا اول المؤمنین وانا اکمل المؤمنین، وانا اکمل مومنین میں سب سے میں کامل تر ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کہ واقعتاً آپ کا اسی طرح مسئلہ ہے، وانا اول المؤمنین قال یا موسیٰ، اللہ نے انعام دے دیا یہاں، فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، میں نے چن لیا ہے آپ کو سارے لوگوں پر برسالتی، اپنے پیغام دے کر کے، وہ بکلامی، اور اپنے کلام، معنی یہ ہے کہ آپ مخصوص بالرسالت اور مخصوص بالکلام ہیں، آپ میرے خصوصی رسول بھی ہیں اور آپ متکلم ہیں، میں متکلم ہوں، میرا کلام آپ سے ہوگا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے بار بار، چونکہ تفعیل جو ہے نا تکرار پر دلالت کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو من ورائے حجاب کئی مرتبہ ہوئی اللہ سے، اور بشر کے لیے قانون بھی وہی ہے جو سورہ زخرف، سورہ شورى کے اندر ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول، یہ 3 صورتیں سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، یہ 3 صورتیں مشہور صورتیں ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہی کی تقریباً 40 تک صورتیں ہیں، سمجھے، 40 تک بھی اس کی صورتیں لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں میں نے مشہور آپ کو بتا دیے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی، میں نے منتخب کیا آپ کو لوگوں پر برسالتی، اپنے خصوصی پیغام کے ساتھ، وہ بکلامی، اور اپنی گفتگو کے ساتھ، سمجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فخذ ما آتیتک وکن ان اتت کا آیاتی، اب میرے احکام، جب آیات آپ کے پاس آ جائے، فخذ ما آتیتک من الآیات، جو احکام آپ کو دے دوں ان کو مضبوطی سے لے لے، یعنی تورات کے اندر، ان اتت کا آیاتی یا ان اتت کا توراتوں، اگر تورات آ جائے تو فخذ ما آتیتک من آیاتہا، اس کی آیت کو مضبوطی سے لے لو، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والے بن جاؤ، یہ ہے کہ اس نعمت پر، علی ہذہ النعمت، اس نعمت پر۔
پھر اس کے بعد وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے تختوں پہ آپ کے لیے لکھ دیا من كُلِّ شَيْءٍ، فرماتے ہیں کہ موعظةً من كُلِّ شَيْءٍ، یہ حال مقدم بنے گا موعظةً۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے تختوں پہ لکھا موعظةً وتفصیلاً، ہر چیز کی ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی یہ کہ تفصیل۔ اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا، یہ تختوں پر حضرت کو یہ کہ ملا تھا، اور وہ تختے بھی اللہ کا پھر انہی میں سے تورات کو نقل کیا گیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر قسم کی نصیحتیں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل۔ میں شے ہوں یا اللہ شے ہوں؟ منظور تو میں شے ہوں، لیکن میرے ابا کا نام تورات کے اندر نہیں ہے، میرے قوم کا نام نہیں ہے، میرے بالوں کا بھی ذکر نہیں ہے، میری یہ شکل و صورت بھی نہیں ہے، یہ سارے اللہ آپ کا بھلا کرے شے ہے۔ تو اس لیے ما یحتاج الیہ فی امور الدین، جو خلق خدا کو جس سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے قرآن کے بارے میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کا بیان ہے۔ تو مولوی منظور کے باپ کا بیان کہاں ہے؟ میرے دادا کا کہاں ہے؟ پردادا کا کہاں ہے؟ میرا بیان کہاں ہے؟ حالانکہ یہ سارے شے ہے، لیکن ما یحتاج الیہ فی امور الدین، امور دین میں جن کی ضرورت پڑے ان کے لیے ہوتا ہے۔ فضول قسم کی چیزوں کا قرآن میں ہونا اور اللہ آپ کا بھلا کرے حدیث میں۔ باقی وہ جو خطیب حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کے اندر ہے، لیکن لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں، لوگ نکال نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، احاطے دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن ان کی کتاب ہے۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کسی غبی کا شعر ہے، کو جو پرلے درجے کا، جو قرآن و سنت سے واقف نہ ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے اس کا شعر ہے کہ قرآن کے اندر ساری چیزیں۔ اس قسم کی فضول چیزوں کا قرآن میں ہونا یہ قرآن کے مرتبے کو اونچا کرنا نہیں ہے، یہ تو قرآن کو گھٹانا ہے، یہ تو قرآن کی توہین ہو رہی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عمران خان کی پارٹی کا سارا ذکر ہے اس کے اندر، سمجھ شریف نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کا سب کا تذکر ہے، فضول قسم کی باتیں مول صاحب۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختوں پہ فی الألواح متعلق ہوگا کتبنا کا، من كُلِّ شَيْءٍ حال مقدم بنے گا موعظةً سے، کتبنا موعظةً حال کونها کائنةً من كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کی واضح و نصیحت جو مفید ہو، وتفصیلا لكل شيء، ہر چیز کی تفصیل، ما يحتاج فی امور الدین۔ یہ ہو گیا مولانا۔ فخذها بقوة، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فقلنا له، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فقلنا له خذها، لے لو تورات کو مضبوطی سے اور اس پر عمل کرو، بقوة، اس کو مضبوطی سے، وامر قومک یاخذوا باحسنها، اور اپنی قوم کو حکم دے دے یاخذوا باحسنها، اس کی اچھی باتوں پر عمل کر دیں اور بری باتوں پر عمل نہ کریں۔ تو کیا تورات کے اندر بری باتیں بھی ہیں؟ سب سے اچھی باتوں پر عمل کریں۔ اس لیے یہ احسن اس میں تفصیل جو ہے نا جرد عن معنی تفضیل ہے، یہ تفصیل کے معنی سے خالی ہے۔ یہ یاخذوا باحسنها، قوم کو حکم دے دے یاخذوا بحسنها، اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو لے لیں۔ یہ بہت حسین کتاب ہے، خوب کتاب ہے، اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو لے لیں۔ ارے مولوی مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے یہ وامر قومک یاخذوا باحسنها۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عظیمت کی باتیں بھی ہیں، رخصت کی بھی باتیں، جیسے ہمارے قرآن میں اگر کوئی گالی دیتا ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، کہتے تیری ماں تو کہ تیری ماں، وہ کہتے تیری بہن تو کہو تیری بہن، آئے سمجھ میں؟ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، یہ رخصت ہے۔ لیکن فمن عفا، اگر کوئی معاف کرے، فمن عفا واصلح، اور اپنے حال کو ٹھیک کرے، فاجرہ علی اللہ، ٹھیک ہے اللہ اس کو اجر دے گا۔ یہ عظیمت ہے، یہ کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ رخصت بھی ہمارے ہاں، عظیمت بھی ہمارے ہاں ہیں، دونوں چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہو گیا ملنگو؟ یاخذوا باحسنها، ایک تو مرض عرض کیا کہ بحسنها، اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو لے لے، دوسرا یہ کہ باحسنها، اس کے عظیمتوں پر عمل کر دے، اور تیسرا یہ ہے کہ مامورات پر عمل کر دے، منہیات سے بچے۔ مامورات ہے احسن حسن۔ سأریکم دار الفاسقین، جنہوں نے آسمانی کتابوں کو نہیں مانا ہے اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو فرماتے کہ ہم ان کے گھر اور ان کے آپ کو دکھا دیں گے۔ وہ عاد اور سمود کی قوم ہے، سمجھ شریف میں کہ سأریکم دار الفاسقین، ارا یری اراتن، یہ دوسرا مفعول ہے اللہ آپ کا بھلا کر اوری کے لیے۔
سوریکم دار الفاسقین ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں متکبرین کو۔ میری آیت پر یہ ہے کہ وہ عمل، یعنی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، ایمان نہیں لاتے، مستکبر متکبر۔ ساصرف عن آیاتی، میں اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہوں الذین یتکبرون فی الارض، ان لوگوں کو، ان کے دلوں کو جو زمین میں تکبر کرتے پھر رہے ہیں، بغیر الحق، یہ ناحق ہی ہے کہ تکبر ہوتا ناحق ہے، لیکن جی تکبر حق پر بھی ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کیوں؟ حق والا تکبر یہ ہے کہ آپ میدان جہاد کے اندر یہ کہہ دیں ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے، ایسا ہے تو آپ کی ہڈیاں، لیکن آپ کہتے ہیں کوئی ماں نے آج تک کوئی ایسا لال پیدا نہیں کیا جو مجھ سے مقابلہ، یہ تکبر ہے، لیکن یہ تکبر اللہ کو محبوب ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تکبر اللہ کو محبوب ہے۔ حل من مبارز یبارزنی، ہے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، تو کیا کہتے ہیں؟ للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ سمجھے؟ یہ تکبر اللہ کو محبوب ہے۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ اس سے بڑا تکبر کیا ہے؟ سمجھے؟ اس سے بڑا تکبر کیا ہے کہ حل من مبارز یبارزنی، سمجھے؟ کوئی ماں کا لال ہے تو نکلے، یہ اپنا غرور دکھائے، تو اس موقع پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بہا، اگر یہ لوگ دیکھ لے کسی قسم کا بھی کوئی معجزہ، کل آیت، کسی قسم کا بھی معجزہ جو توحید پر دلالت کرے، شرط ہو گیا لا یؤمنوا بالآیت، اس معجزہ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وإن یروا سبیل الرشد، اور اگر یہ کہ ہدایت کا راستہ دیکھ لے، لا یتخذوا سبیلا، تو کبھی بھی اس کو راستہ نہیں بنائیں گے۔ لا یتخذوا سبیلا، لا یتخذوا سبیلا، یہ اس کو راستہ نہیں بنائیں گے اپنے چلنے کے لیے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر ان کو یہ کہ گمراہی کا راستہ ملتا ہے دیکھ لیتے ہیں، يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اس کو اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں اپنے چلنے کے لیے۔ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، ذَلِكَ، یہ ان کی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ عذاب جو اس وجہ سے کہ قرآن آسمانی کتابوں کو جو تکذیب کرتے ہیں، ذَلِكَ، یہ مذکور ان کا طریقہ، كَائِنٌ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے انہوں نے ہماری آیتیں تکذیب کر دی۔ وَكَانُوا غَافِلِينَ عَنْهَا، وَكَانُوا غَافِلِينَ عَنْهَا، یہ دنیا میں ان سے غافل تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ، جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی اور آخرت کی تکذیب کی، یہ ہو گیا مبتدا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع اور رائگان ہو گئے۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا هل یجزون الا ما كانوا يعملون، هل یجزون، ان کو بدلہ نہیں دیا جاتا، لا یجزون، استفہام نفی کی میں، لا یجزون، ان کو کوئی اور بدلہ نہیں ملے گا، الا ما كانوا يعملون، ان کے برے اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ مفعول بھی بنے گا ما كانوا يعملون به، یہ موصول صلہ مل کر مفعول بھی یجزون کا ہو گیا مولانا۔ وَاتَّخَذَ مِن قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، چونکہ طور پر اللہ نے بلایا، ان استفیتک علی الناس برسالت، طور پہ حضرت چلہ کشی فرما رہے تھے، چلہ تھا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے من بعد ذهابه الی الطور، طور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، انہوں نے بنا لیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اجلن، گوسالے کو، جسدن، جو کہ ڈھانچہ ہے، گوسالہ جو یہ مفعول اول ہے، اور جسدن اللہ آپ کا بھلا کر اس کی صفت ہے یا بدل ہے، اجلن جسدن، ڈھانچہ جو مجسد، اس کو انہوں نے بنا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، الہن، اپنا معبود بنا دیا، لہو خوارن، اس کی آواز ہوتی تھی جیسے کہ گائیں کی آواز ہوتی، لہو، اسی کی آواز ہوتی تھی، لہو خبر مقدم خوارن، یہ صفت بنے گا اجل کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اجل کے لیے صفت، اور من حلیم، یہ حال ہے اجل سے، اتخذ قوم موسیٰ من بعد ذهابه الی الطور، طور جانے کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے بنا دیا اجلن، گوسالے کو، جسدن، جو کہ ڈھانچہ تھا، لہو خوارن، جبکہ ایسا ڈھانچہ کہ لہو خوارن، اس کی آواز نکلتی تھی، اور یہ کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ حال کونہ کائنا من حلیہم، ان کے زیورات سے بنا ہوا تھا، ان کی زیورات سے بنا ہوا تھا، گائے کی شکل اس کی تھی زیورات سے۔ الم یرو، کیا غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہے، ان الاجل، یہ اجل، لا یکلمہم، نہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے، ولا یہدیم سبیلا، نہ سبیل ہدایت، نہ سبیل اللہ، نہ اللہ کا راستہ ان کو دکھا سکتا ہے۔ پھر بھی ظالم، اتخذوہ الہن، اتخذوہ الہن، مفعول ثانی محذوف ہے، اتخذوہ الہن، ادھر بھی مفعول ثانی محذوف تھا۔ اتخذ قوم موسیٰ من بعدہ اجلا جسدا لہ خوار حال کونہ کائن من حلیم الہن، اس
گوسالے کو معبود بنا دیا انہوں نے. اور میں الف لام میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہتے تھے کہ جی اس کے اندر اللہ آ چکا ہے. ایک رائے یہ تھی، حلولیین تھے، جیسے ہم لوگوں کو دیوبندیوں کو حلولی سمجھتے ہیں اہل حدیث حضرات. سمجھ شریف میں قربان جاؤں تمہارے اہل حدیثی پر، بڑا پیارا نام ہے اہل حدیث، لیکن خدا کی قسم ہم لوگ حلول کو کفر سمجھتے. ہم اس وحدت الوجود وحدت الشدود کے قائل نہیں ہیں کہ انا اللہ، اللہ میرے اندر مکمل آ چکا، میں اللہ ہوں، اللہ میں ہوں، میں اللہ ہوں اللہ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ حلولین کا مذہب کفر ہے. سمجھے؟ وحدت الوجود کے ایک دو آسان تشریح میں آپ کو بتا چکا ہوں جو آپ کے سمجھ کے برابر ہے، زیادہ آپ ہضم بھی نہیں کریں گے. سمجھ شریف؟ اس حلول پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. اس کا علماء دیوبند میں سے کوئی قائل نہیں ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو. سمجھے بھائی جان؟ اس پر ہمارے کابرین نے گفتگو کی. ہم ایسے جاہل نہیں ہے. تم اہل حدیث اس کو کفر سمجھتے ہو، ہم بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں. سمجھے کہ اللہ گوسالے کے اندر آ چکا. اللہ گوسالہ اللہ ہے. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازیں کسن گوید من دیگرم تو دیگرے. مکمل حلول سریانی یا حلول تریانی، اس کے کوئی قائل نہیں. علم یرو، یہ دیکھتے نہیں، انہو یہ اجل لا یکلمہم ولا یہدیم سبیلا، نہ گفتگو کر سکتا ہے نہ یہ کہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ الہن، اس کو انہوں نے معبود بنا دیا. وکانوا ظالمین، جب معبود بنائے تو اللہ کا پارٹنر بنایا، اور اللہ کا پارٹنر بنایا تو شرک کیا. اور ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے، اور شرک کرنے والا کانوا ظالمین، وہ ظالم بنتا ہے. اڑے ہو گئے مولانا؟ یا دوسرے الفاظ میں، تبلیغی الفاظ میں یہ کہہ دو کہ عبادت کو اللہ نے بنایا اپنے لیے، اور عبادت کو اٹھا کر کے یہاں سے گوسالے کے کھاتے میں ڈالنا، وہ جو ڈھانچہ بنا ہوا اس کے کھاتے میں ڈالنا. وضع الشیء غیر محلی ظلم، گلاس کو پانی کے لیے بنایا گیا لیکن اس میں تو پیشاب کر لے، یہ بھی ظالم ہے تو. وضع الشیء غیر محلی، ٹوپی کو بنایا گیا اللہ آپ کا بھلا کرے سر پہ رکھنے کے لیے، اس پہ تو ٹٹی کر تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا، اور یہ ظلم ہوگا. آیا سمجھ میں؟ عبادت کو اللہ نے بنایا اپنے لیے، اور تم لوگ یہاں سے اٹھا. عبادت کو میں نے مقرر کیا کس کے لیے؟ عبادت اپنا رخ کریں گے بیت اللہ کی طرف، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف نہیں کریں گے، یہود و نصارہ کی قبلوں کی طرف رخ کریں گے تو انک اذا لمن الظالمین. پڑھا؟ پھر محمد آپ کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی ہوتا ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف جو ہوگا وہ ظلم ہوگا. جنید پتر اڑے ہو گئے مولانا. یہ انہوں نے وہ جو قبطیوں سے انہوں نے زیورات جو لیے تھے، اس خبیث نے اس نے یہ کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت جبریل علیہ السلام جیسے آئے، فرعون جس موقع پر غرق ہو گیا تو یہ دیکھتا کہ جبریل علیہ السلام کے اس سواری کے اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، قدموں کے نیچے سے ایسے جہاں پر گھوڑا قدم رکھتا تھا تو وہاں پر وہ زمین ہریالی ہو جاتی سرسب. وہاں سے مٹی لی تھی، اس مٹی کے اندر کوئی تاثیر تھی، بس اس کو انہوں نے گوسالے کے ڈھانچہ بنا کر کے اس کے اندر ڈالا تھا. سمجھے؟ اس قسم کی آواز اس کی نکلتی تھی. آیا سمجھ میں؟ جی واہ. فنسی موسیٰ بھول گیا ہے، طور پہ چلا گیا. یہ ہے معبود، یہ ہے یہی ہے. ہذا الہکم و الہ موسیٰ، تمہارا الہ بھی یہی ہے، موسیٰ کا بھی یہی ہے. سمجھے؟ فنسی موسیٰ بھول گیا ہے، طور پہ چلا گیا، اور اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. سمجھے؟ اس الو کے پٹے کو. اس لیے کہا جا، جذباتی تو تھا ہے قوم میں نے کتنی محنت کی ہے، اس قوم کو میں نے موحد بنایا مشرک کو. پھر آ کر کے جوش میں اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. نبی کی داڑھی کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت سخت قسم کا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ توحید کے لیے. اس لیے موسیٰ الگ اللہ آپ کا بھلا کرے قابل تعریف ہے، اور ہارون علیہ السلام الگ تعریف. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی جان میری داڑھی میرا سر پکڑ کر کے مجھے نہ گھسیٹ. سمجھے؟ فلا تشمت بی الاعداء، دشمنوں کو مجھ پہ نہ ہنسا دے، خوش نہ کر دے دشمنوں کو. سمجھے؟ اس لیے نہ موسیٰ کو ظالم کہیں گے اور ہارون کو مظلوم، نہ ہارون کو ظالم اور موسیٰ علیہ. یہ مشاجرات انبیاء ہے، لیکن محبت توحید میں ہے کہ میں نے اس قوم میں کتنی. اور اس کو کہا جا ان تقول فذهب فإن لك في الحیات، جب تک تو زندہ ہے، فإن لك في حیاتک، تیری زندگی میں، ان تقول لا مساس لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگا، پرے 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 پرے، مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، لا مساس لا تمسونی، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لا مساس. سمجھے؟
اس وقت پرویز کا حال یہی ہے. میں اخبارات امت اخبار نے کئی اخباروں نے دیا کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں ہاتھ نہ لگا. پچھلے ہفتے میں تھا کہ اس کی پیشی ہوگی, کہتے کہ نہیں کوئی. صحابہ مشرف بھی دور دور سے جاتی. سمجھے بھائی جان؟ اگر سمجھے ہمارے پاکستان کے رہنے والے, سمجھے, وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم, وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم. خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے. اب وہ رو رہے ہیں, سمجھے. ڈاکٹر بھی کہہ رہے کہ یہ بیماری لاکھوں میں کسی ایک انسان کو لگتی ہے, کسی کو نہیں لگتی, عام آدمی کو نہیں لگتی, لاکھوں انسانوں میں کسی ایک کو لگتی. اس خبیث کو سب سے پہلا جو یہ تھا یہی تھا, ان تقول لا مساس. اس کے بعد ہمارے پاکستان کا صدر صاحب, سابق صدر بھی کہتے ہیں لا مزاج لا مساس. ارے بھائی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ بھائی, لا مساس. کتنی مناسبت ہے پاکستانیوں, شکر ادا کرو. کتنی مناسبت ہے, اس قسم کی نعمتیں آپ کو مل گئی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. سامری بھی یہ وہ بے غیرت ہے, یہ سامری. حضرت موسیٰ کو اس کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر کے بھیجا اور آپ نے دیکھا فرعون کی بارگاہ میں پہنچا, اور فرعون نے تربیت کی موسیٰ کی. الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. زندگی بھر ہم میں رہے, میں نے تیری تربیت کی. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, مانتا ہوں تیرے احسان کو. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. یہ نعمت تو مجھے, یہ احسان مجھے جتلا رہا, لیکن یہ کون سا احسان ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل, میری پوری قوم کو تو نے اپنا کیا بنا دیا, غلام بنا دیا. یہ کون سا احسان ہے؟ ایک پر احسان کرو اور لاکھوں کا ستیہ ناش کرو. احسان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. وَتِل, وہاں پہنچ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا ترکیب, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. سورہ شعراء میں وہ ترکیبوں کا اپنا الگ مزہ ہوتا ہے. سمجھ رہی؟ یہ تو کون سا احسان ہے؟ سامری کی والدہ نے یہ کیا, اس کو اٹھا کر کے کسی پہاڑ میں, کس کو قتل کریں گے, کسی غار میں اس کو رکھا. جبریل علیہ السلام آ کر کے شہد میں انگلی لگا کر کے اس کو چٹواتا تھا, یہ چاٹتا تھا. ادھر فرعون کے گھر میں جو پلا وہ نبی بن گیا, مرسل بن گیا, اور جو جبریل کے ہاتھوں سے پلا وہ خنزیر ابن خنزیر بن گیا. موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل, موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. وہ موسیٰ, اس کا نام بھی موسیٰ تھا. موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. فرعون نے جس موسیٰ کو پالا مرسل, وہ رسول بن گیا. اور موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر, اور جبریل نے جس موسیٰ کو پالا کافر, وہ کافر بن گیا. سمجھے؟ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافر, وہ موسیٰ کے جس کو جبریل نے پالا کافر, وہ کافر بن گیا. موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل, اور یہ ہے کہ جس کو فرعون نے پالا وہ رسول بن گیا. دونوں کا نام تھا موسیٰ. سمجھے بھائی جان؟ ایک رئیس الموحدین اور دوسرا رئیس المشرکین. ایک رئیس الموحدین, سمجھے بھائی جان, رئیس الموحدین بن گیا, اور دوسرا موسیٰ رئیس المشرکین. سمجھے؟ ایک دشمن کے گھر میں پلا, اس لیے ہمارے مدرسوں میں پڑھتے پڑھتے ویسے دانے بھی ہوتے اس موسیٰ کی طرح. سمجھے؟ مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی یہ آپ کی ایجنسی میں ایسے ایسے مولوی ہوتے ہیں جو اپنے داڑھی کے نیچے پورے پاکستان کو چھپا سکتے ہیں. سمجھے؟ مدرسے میں پڑھا ہے, زکوٰۃ کا مال کھایا ہے, لیکن اس کی وفاداریاں ساری اللہ رسول کے خلاف اور اللہ کا حکومتوں میں چلے گا. مولوی صاحب یہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حلول کے ایک طبقہ ان میں سے حلول کا قائل تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے, اور ہم اس حلول پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں جو حلولی کہتا ہے اس کا دماغ وہ اپنے ایمان کو, اب ہم کافر ہے یا نہیں, ہم تو نہیں ہے, لہذا یہ کفر کا کلمہ آپ کی طرف. بخاری شریف میں من قال لاخی یا کافر فقط با بھی, دوسری روایت ہے فقط با بہا احدہما, جو دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اس طریقے پر اس کا حوالہ ہوگا. سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے میں اہل حدیث حضرات کے بارے میں بہت محتاط رہتا ہوں. اہل حدیث تو ہم ہیں. سمجھے؟ میرے شیخ جس نے 100 سال تک اللہ نصف صدی سے زیادہ بخاری پڑھائی ہے, اس سے بڑا اہل حدیث میں کسی ماں کے لال کو سمجھتا بھی نہیں. مولانا سلیم اللہ خان سے اہل حدیث ہم لوگ ہیں. مولانا سرفراز خان اہل حدیث ہے. حضرت اقدس اللہ کا بھلا کرے مولانا مغفور اللہ شیخ الحدیث اہل حدیث یہ ہے. مولانا شیر علی اہل حدیث ہے. میں اہل حدیث نہیں ہوں جو کہ پورا سیاست اکیلا پڑھاتا ہوں. اہل حدیث نہیں ہے. کون ہے اہل حدیث؟ سمجھے؟ جو ابو داؤد کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے ترمذی کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے, وہ اہل حدیث ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اہل حدیث تو ہم ہیں جی. مولوی صاحب نام تو تمہارا اچھا ہے, اس لیے ان کے بارے میں بہت ہلکا ہاتھ. ہمارے اکابرین بھی ہیں, لیکن ایک ساتھی نے بڑی اچھی بات کی, بہت پیاری بات کی. میں نے کہا اہل حدیث کے بارے میں کبھی بھی زبان
سخت استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے بڑی پیاری بات کی۔ تو اس نے کہا کہ استاد جی یہ ٹھیک ہے، فرض کر لو عقائد ان کے ٹھیک ہے، لیکن جب مسلمانوں کو جذبات میں کافر قرار دیتے اور سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو گئے۔ یہ بہت اچھی بات کی اس نے۔ فرمایا فی نفسی، اگرچہ وہ ٹھیک ہوں، ان کی اعتقادیت ٹھیک بھی ہوں، لیکن اپنے اس غفلت میں، لاپرواہی میں سامنے والے اکابرین کو جب ایک آدمی کافر بات پہ کہہ دے تو پھر تو کہا کہ وہ خود کافر ہوگا۔ اس لیے اس کو جہاں اہل حدیث حضرات، اگر اہل حدیث تو میں کہتا ہوں ورنہ لفظ ہے غیر مقلد، سمجھیے، اہل حدیث ان کو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اہل حدیث حنابلہ ہے اور ہم لوگ ہمارے اکابرین اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث تو بہت بڑا پیارا نام ہے۔ اہل حدیث سے انکار کرنے والا کوئی دجال ہوگا، لیکن سوال یہ کہ تم اہل حدیث ہو۔ لڈ کا نام رکھا ہے لڈو، لڈ کہتے پاخانہ کو، لڈو ہوتا ہے جس کو کھاتے ہیں۔ تم ہو لڈ لیکن نام کیا رکھا ہے؟ لڈو۔ سمجھ رہی میں کہ لڈو نام رکھا ہے۔ پاخانے کا نام لڈو رکھنے سے کوئی پاخانہ وہ پاخانہ لڈو بنے گا نہیں۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا لسوف استعیہ، پڑھا نہیں پڑھا ملنگو؟ حقیقت الشیء ما به شیء، حقیقت الشیء ماہیت الشیء، حقیقت الشیء و ماہیت الشیء ما به شیء ہو، پڑھا نہیں پڑھا؟ یہی ہوتا ہے حقیقت۔ اب یہ میرا ناک ہے، سمجھے، یہ میرا ذاک ہے، اس کو آپ خصیہ کہیں گے، یہ خصیہ بنے گا، سمجھے۔ یہ کان ہے میرا، اس کو آپ لاؤڈ اسپیکر کہیں گے، میکروفون کہیں گے، اس طریقے پر بنے گا۔ میں انسان ہوں اور آپ مجھے کہیں گے کہ یہ جانور ہے، جانور بنوں گا؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها، سمجھے، یہی ہوتا۔ فلاسفہ ہوں یا دوسرے لوگ، اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما هی فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت من اوساط الناس، یہی ہوتا ہے۔ فلسفی لوگ بھی اس طرح تو نہیں کرتے جنیدہ پترے۔ یہ ہو گیا علم یرو، کیا ان کو معلوم نہیں ہے ان ھذا العجل، یہ عجل لا یکلمہم، ان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا، ولا یدیم سبیلا، کوئی راستہ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اتخذوا الہا، اس کو انہوں نے معبود بنا دیا، مفعول ثانی محذوف ہے، وکانوا ظالمین فی ھذہ العبادۃ، اس لیے مشرک بن گئے، اور فإن الشرک لظلم عظیم۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب یہ لوگ نادم ہو گئے، فی ایدیہم نائب فاعل ہے، ولما سقط فی ایدیہم، جیسے غیر المغضوب علیہم میں علیہم نائب فاعل، ولما سقط فی ایدیہم، جب یہ اپنے ہاتھوں میں پڑے، نادم جب ہو گئے، تو اردو والا ترجمہ کرے گا نادم ہو گئے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب میرے ہاتھ مسکوت فیہا ہے، میرا سر ان میں ساقط ہے، بولو، ہاتھ میرے کیا ہیں؟ مسکوت فیہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ ندامت ہوتی ہے، اس لیے یہ ندامت اس کے لازمی ترجمہ ہے، ورنہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہاتھ ان کے گرے، ہاتھوں میں گرے، سمجھے، یہ نائب فاعل ہے جی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب نادم ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے غلط کیا، تو قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، اگر اللہ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَنَا وَلَمْ يَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشیں گے نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے، یہ قواعد آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، موسیٰ علیہ السلام نے چلہ پورا کر دیا جب واپس آگے طور سے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ، اس حال میں کہ غصے تھے، اور آسفاً یہ ہے کہ افسوس کرتے ہوئے، یہ مولانا تاکید ہے، یہ افسوس کا معنی غمزدہ، یہ اس کے بعد غضبان کے بعد ہے، یہ دونوں قریب المعنی ہے، ایک دوسرا معنی یہ کہ اسفاً شدید غصہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس کی شدید غصہ، اور غضبان عام غصہ ہے، گویا کی ترقی من الادنی الی الاعلی، لیکن دونوں کو حال بنایا گیا، غضبان میں الف نون زائدتان بھی ہے اور وصفیت بھی ہے غیر منصرف ہے، یہ دونوں حال بنیں گے، اللہ کا بھلا کرے لفظ موسیٰ سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ مِنَ الطُّورِ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ الشَّيْءُ شَيْئًا خَلَفْتُمُونِی، بہت بری ہے وہ چیز کہ جس میں تم لوگوں نے میری نعمت کی ہے، یہ بہت ہی برا ہے۔ بیس آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ ضمیر ممیز ہوگا، ما موصوف ہے، اور خلفتمونی والا پورا جملہ خلفتمونی من بعدی، یہ اس کے لیے صفت بنے گا۔ اے جندہ پتر، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ؟ اس کے لیے بنے گا صفت، اور یہ تمیز بن کر کے فاعل بن جائیں گے، مخصوص بالضم محذوف ہے۔ وہ عبادت العجل ہے، وہ جعل العجل الہن، عجل کو معبود بنانا، یہی میری خلافت آپ لوگوں نے میری جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ یہ کون سی جانشینی ہے؟ یہ ہو گیا مولانا
عاجلتم امر ربکم، اللہ کے حکم سے تم لوگوں نے جلد بازی کی اللہ کے حکم میں۔ اللہ نے مجھے بلائے، تمہیں انتظار کرنا تھا کہ اللہ نے بتایا تورات تمہیں دے دوں گا۔ عجلت، اور آپ کو بتا دیا کہ سرعت، سمجھے؟ العجلۃ من الشیطان، اور والسرعۃ، سرعت کی اجازت ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا والعجلۃ من الشیطان۔ تو عجلت میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کوئی عمل اللہ آپ کا بھلا کے لیے کہ بجا لانا، کہ وقت سے پہلے پہلے، فعل الشیء قبل دخول وقت ہی، وقت سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی کرنا، دوڑ لگانا، وہ بھی دینیات کے قبیل میں سے، یہ عجلت ہے۔ برخلاف سرعت کے، سرعت کہتے ہیں فعل الشیء فی اول وقت ہی، وقت داخل ہو گیا لیکن آپ وقت میں کر رہے، دونوں میں فرق آگے نہیں ہے گیا، یہ ہے جی عجلت من الشیطان ہے، اور سرعت جو ہے نا یہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اعمال کے اندر سرعت کی اجازت ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، چوتھے پارے میں یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی، سمجھے؟ نماز کا وقت آئے جلدی کر، عورت بالغ ہو جائے شادی جلدی کر، جنازہ آ جائے جلدی کر، سمجھے؟ ان میں جلدی کرنی ہوگی، استخارہ کرنا نہیں ہوگا مولوی صاحب۔ عاجلتم امر ربکم، اللہ کے حکم نے تم نے جلد بازی کر دی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ الواح تورات کو پھینک دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کی، یہ مغلوب الحال ہو گیا۔ اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری رائے پہلے یہ تھی کہ نبی مغلوب الحال نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے نصوص مل گئے کہ نبی بھی کبھی مغلوب الحال ہوتا ہے، ایک ایسا عمل کرتا ہے جو عام نصوص کے مطابق نہیں ہوتے۔ صوفیہ کے بارے میں یہ ہے کہ شطحیات المتصوفین لا تصادم النصوص، صوفیہ کے شطحیات ان کو نہیں لیا جائے گا، نصوص کو لیا جائے گا، لیکن نص کے خلاف صوفی تو کہتا ہے، صوفی تو کرتا ہے۔ یہ کون سا آپ نے دیکھا، پڑھیں گے آپ، مغلوب الحال ہو کر کے اپنے کپڑے نکال کر کے کہتے ہیں، مغلوب الحال ہو کر کپڑے نکال کر کے ناچتا ہے، انا ابراہیم انا ابراہیم هذه سارہ هذه ہاجرہ هذه سارہ هذه ہاجرہ هذه سارہ هذه ہاجرہ، انا ابراہیم انا ابراہیم انا ابراہیم انا ابراہیم انا ابراہیم انا ابراہیم۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ مست ہو کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے ہیں انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق، میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں۔ اس لیے مولوی نے کہا قتل کرو اس کو، انا الحق، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انا الحق ہو گیا، یہ کہتے ہیں حق انا مبتدا اور الحق اللہ ہے، حق میرے اندر آ گیا، اللہ میرے اندر حلول کر چکا، اللہ میرے اندر حلول کر چکا، اللہ میرے اندر حلول کر چکا، میں اللہ اللہ میرے اندر آ گیا۔ کہا قتل کرو، اور جب اس کو قتل کر دیا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے سے آواز آتی تھی انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق۔ پھر مولوی نے کہا ربا ہم نے کیا کہا، ہم نے کیا کیا؟ گفت منصور ان الحق گشت مست، گفت منصور ان الحق گشت مست، گفت فرعون ان الحق گشت پست، گفت منصور ان الحق گشت مست، گفت منصور ان الحق گشت مست، گفت فرعون ان الحق گشت پست۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی ان الحق کہا، اس کو رب نے ذلیل کر دیا اور منصور کو اللہ پاک نے عظیم بنا دیا۔ مولوی استغفار پڑھ رہے کہ ہم نے کیا کیا، کیسے فتویٰ دے دیا۔ حضرت اقدس علامہ رسول خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مولوی پتہ نہیں کس دنیا کے تھے، یہ ترکیب سمجھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ انا الحق، حق جو کہ خبر ہے، اللہ میرے اندر آ چکا ہے، یعنی ضم الخبر فی المبتدا، بولو ضم الخبر فی المبتدا، میں مدغم فی ہوں، میں مدغم فی ہوں اور اللہ میرے ذات کے اندر مدغم ہے۔ فرمایا بڑا ٹھوکر کھایا مولویوں نے، جبکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا انا الحق، میں کچھ نہیں ہوں۔ اس انا کو اٹھا کر کے حق میں، حق کے مقابلے میں ضم المبتدا فی الخبر تھا، ضم الخبر فی المبتدا نہیں تھا۔ مولوی نے ضم الخبر فی المبتدا سمجھا، جبکہ یہ ضم المبتدا فی الخبر تھا، اور یہ صوفیہ کا مذہب ہے۔ صوفیہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نعرہ لگا کر کے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ان کو صرف اللہ ہی نظر آتا ہے جو کہ وحدت الشہود ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا شیشہ کتنا صاف ہے، شیشہ کتنا صاف ہوگا، اوے الماری دیکھیے، الماری دیکھیے، اس الماری پہ بڑا شیشہ لگا ہوا، جب آپ سامنے آ جائیں گے تو آپ ہی آپ نظر آئیں گے، شیشہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیکھا، آپ ہی اپنے آپ کو دیکھیں گے، شیشے کو نہیں دیکھیں، شیشہ وہاں سے غائب ہو گیا، آپ ہی آگے۔ شیشہ صاف اتنا تھا کہ غائب ہو گیا، اب تو نظر آتا ہے۔
صوفی کہتے ہیں کہ ہم اتنا صاف ہو گئے نعرے لگا کر کے، اب ادھر اللہ آ گیا، ہم خود غائب ہو گئے، جیسے کہ شیشہ غائب ہو گیا۔ ساخو بوڑھے بچے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ اللہ کے لیے بتاؤ، شیشہ غائب ہو گیا یا نظر نہیں آ رہا؟ غائب تو نہیں ہوا نا، ختم تو نہیں ہوا، لیکن اب آپ کہیں گے کہ شیشہ نہیں ہے، تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم ہے لیکن نہیں ہے، ہم ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا پٹھان کو، پٹھان کامل ہوتا ہے، میں ناقص ہوتا ہوں، پٹھان کامل ہوتا ہے، میں ناقص ہوتا ہوں۔ اے موٹا قسم کا پٹھان، سمجھے، اس کے ساتھ میری تلخی ہوتی ہے، کہتے تتسو کی دا کم زان راغل دے تسشے نشتہ تتدم رواخم دا سکا، کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، اس لیے آپ بھی تو جانور کے اولاد ہیں نا، سمجھے؟ آیا سمجھ میں؟ اس طرح کر دیں نہیں، تسو کی زیتت نبیم، دا سکوں تزمک نسوارے دا سکوں، سمجھے؟ تسشے نشتہ، تسشے نہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پٹھان سے کوئی کہیں کہ جب کچھ نہیں ہے تیرے سامنے تو کس کے ساتھ جھک مار رہا؟ پھر بھی تم لوگ بیوقوف ہو۔ شے ہے نا جس کے ساتھ تم اتنا پھٹ رہے ہو، پھول رہے ہو، لیکن اس شے کو پٹھان ناقص کو بمنزلۃ المعدوم سمجھتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن بار بار کہتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سرے سے ایمان نہیں لیتے، القلیل کالمعدوم، تو بتایا تھا آپ کو، ایک ترجمہ اس کا یہ تھا۔ یہاں بھی پٹھان کے سامنے جب میں کچھ نہیں ہوں تو اس وجہ سے تسشے ہی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں تو کس کے ساتھ جھک مار رہا ہے، سمجھے؟ اور تو اتنا ہے کہ نسوار بھی نکال کر کے تو نے پھینک دیا، اور اپنا منہ تو نے کس کے لیے خالی کیا؟ کہ مکمل گالی دینے کے لیے، خرزے، سمجھے؟ پھر تو سامنے والے کو کہتے خرزے، ایسا سمجھے؟ اڑے جنے دا پترا کچھ پہلے پڑھا، یہ تنزیل الناقص۔ یہی حال ہے صوفیہ کا جی مولوی صاحب، وہ کہتے کہ ہم ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہے لیکن کچھ۔ ہماری گروہی بلوچی میں اس کے لیے ایسے محاورات ہے کہ واہ واہ، سمجھ رہی میں؟ لیکن آپ کی اس مظلوم زبانوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنی زبان کو سمجھتا ہوں۔ اس کے لیے بہترین کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بہترین محاورات اور ضرب الامثال ہوتے ہیں، سمجھے؟ صوفیہ بھی یہی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بولو، میں بول رہا ہوں، وہ چاہے ابھی چاہے میرے سانس کو کھینچ لے، وہ چاہے تو ابھی مجھے موت میں منتقل کر دے، میری تشکیل میتوں میں اموات میں کر دے، یہ کون سا میرا وجود ہے؟ خاک ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ جو دوسروں کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ آپ کے جو موبائل چل رہا ہے، یہ موبائل خاک ہے، جب چل رہا ہے اس میں نیٹ ورک جو آ رہا ہے، اس میں سگنل آ رہا ہے، کمپنی کی مرضی ہے، جب بھی چاہے اس کو بند کر دے۔ اس کی لائٹیں اس کی اپنی نہیں ہے، کمپنی کی ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی نیٹ ورک بند کر دیتے، سمجھے؟ سگنل اس میں نہیں آ رہے ہیں، نہیں آتے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو کہتے ہیں آج موبائل بند رہیں گے، روڈ خالی رہیں گے، موبائل بند رہیں گے روڈوں سے۔ ہمارے پاکستان میں جب روڈ خالی ہو تو سمجھو کہ کوئی باولا پاگل کتا آ چکا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ بھاگے اپنے گھروں میں، یا سمجھو کہ کوئی وزیر آ رہا ہے۔ دو چیزوں سے پاکستان والے بھاگ رہے ہیں، ایک کس ہے؟ پاگل کتا یا آ چکا ہے، یا سمجھو کہ کون؟ وزیر آ چکا ہے۔ وہ وزیر بھی کسی طرح کم نہیں ہے، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اڑے جنے دے پترا کچھ روڈ خالی ہوتے ہیں، سمجھے بھی جن اس کے لیے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کتے کے لیے بھی بڑے پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو سارے بھاگ جاتے، بھاگو بھاگو کتا آ گیا، سمجھتا ہے؟ اس لیے صوفیہ تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کرتے ہیں۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ ہاں ہو گیا۔ باقی یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمارے اندر آ گیا، لیکن صوفی اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے جوش میں آ کر کے، ہے آپ لوگ ادھر ہی ہے، پھر جوش میں آ کر کے کہتا ہے یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، چونتے غیلا بدستاری بیاں تنہا چی غمداری، مگو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ سارا چلا گیا مولی صاحب۔ ہے یہ کہتا ہے کہ جی
میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ دری عالم کی لا معبود الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے۔ چلو یہ ٹھیک ہے، ایک اللہ، ایک اللہ، حصر و اللہ کا ما قبل ما بعد میں منحصر ہے، لیکن یہ کہ آگے کہتے ہیں ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں، ایک اللہ، ایک اللہ۔ سوال یہ کہ صوفی صاحب جب دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، یہ اشعار گانے والا کون ہے؟ پتہ کرو صوفی صاحب، جب اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے تو یہ گانا گانے والا کون ہے؟ یہ جو مزہ لے کر کے جو اس طرح پڑھتا ہے لیکن کہتے نہیں ہے، بولو ہے لیکن نہیں ہے۔ یہ صوفی کا اور آپ کا فرق ہوتا ہے، سمجھتا ہے؟ ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، لیکن کہتے ہیں کہ لا والی تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا لا والی تلوار سے۔ چونتے غیلا بدستاری، چونتے غیلا بدستاری، بیا تنہا چی غمداری، مگوز غیر حق یاری، کلا فتاح الا ہو۔ مستقل مولانا یہ ان کا ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس رسول خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے فقہا بے وقوف نکلے، یہ احمق نکلے، اس صوفی کو سمجھ نہ سکے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ضم المبتدا ضم الخبر فی المبتدا، جبکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ضم المبتدا فی الخبر، کہ میں کچھ نہیں ہوں، حق کی حق ہے۔ ارے ہم ہے کیا، سمجھے؟ ہے اللہ غری کی رحمت کر دے، سمجھے؟ بعض لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ اور جب وہاں سے مدین سے جب واپس آ رہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی بیعت دی، اور حضرت نے 10 سال بکریاں چرا کر کے جب واپس آئے راستے پہ، اور یا موسیٰ کیا نودی ان یا موسیٰ انبورک من فی النار وانا اخترتک فاستمع لما یوحی جیسے کہا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا انی انا اللہ، انی انا اللہ، انی انا اللہ۔ تو فرمایا کہ کہاں ہیں انی انا اللہ؟ تو بتاتے کہ آپ کے بالوں سے بھی آواز آتی تھی، ہاتھوں سے بھی آواز آتی تھی، اللہ 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 اللہ۔ سمجھتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ یہ حلول ہی نہیں ہے، اتنی سی بات سمجھو مولانا، اور کچھ نہیں ہے، باقی آپ کا مسئلہ ہے، سمجھے بھائی جان؟ اتخذوہ الہن، اس گوسالہ کو انہوں نے معبود بنا دیا، اور ایک طبقہ یہودیوں کا یہ تھا کہ گوسالہ کے اندر اللہ آ چکا ہے، جیسے کہ مودی بروزن یہودی، اس کا مذہب بھی یہی ہے، ہندو بھی ابھی گائے کو پوجتے، سمجھے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ واہ تمہاری کیا معبود ہے، خاص طور پر جب بیل اس پر چڑھے تو کتنا ہی مزہ، اپنی معبود کی تصویر بناؤ، سمجھے؟ کہ معبود اس قسم کا جو کیا ہے، معبود موتوا، سمجھے؟ اس قسم کے معبود جو کہ موتوا بھی ہے، سمجھ رہی میں؟ لیکن چلیے گا مولانا، یہ توحید کی اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں بھی، مشاجرات انبیاء میں ایک نبی دوسرے کی داڑھی پکڑتا ہے، کوئی مولوی زبان ہلا کہ میرا رب دائرہ اسلام سے اس کو خارج کرے گا۔ ایک نبی کو ظالم کہے گا، دوسرے کو مظلوم، فوراً وہ مولوی پہاڑوں پہ تھوکنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سورج پر وہ مولوی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، یہ سمجھے؟ تو اسی طرح مشاجرات صحابہ ہے، صحابہ کے بارے میں کسی کو جب تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے کہ صحابہ عادل ہے، اس کے بعد حدیث صحیح بھی آ جائے، کسی صحابی پر جرح ہو جائے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو تمہاری تاریخ کو ٹھوکر ماریں گے، جوتے کے نوک پہ ماریں گے، یہ گل۔ اس بات نے مجھے جتنا فائدہ دیا کسی مولوی کی تصنیف نے فائدہ نہیں دیا، یہ شیخ العرب والعجم حسین مدنی نے بتایا۔ یہ حسین، میں ادھر ادھر آپ دیکھیں کہ باہر یہ عالمی مقابلوں میں بھی گیا ہوں، لیکن اس جملے نے مجھے جتنا فائدہ دیا، لیکن آپ اس کو لیں گے نہیں۔ میں کتابوں کو چھان بین کر کے پڑھ چکا ہوں، لیکن مولویوں کے پاس ان کا جواب نہیں ہے۔ آپ کو ایسے سیاست سے روایتیں نکال کر کے دے دوں، ڈھیر لگ جائے کہ صحابہ پر ان پر جرح ہے، ایسی روایتیں مل جائیں آپ کو کہ وہ اندھا مولوی ہوگا جس نے نہ بخاری دیکھی ترمذی دیکھی، اردو پڑھ پڑھ کر کے ایک دو جواب آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کا ہم نے دفاع کر دی، لیکن قانون یہی ہے جو شیخ العرب والعجم حسین مدنی نے بتایا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے۔ واہ! اس کے بعد اب اگر بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے تو خبر واحد ہے، تواتر مفید قطع ہے اور خبر واحد مفید ظن ہے، ظن کو قطع کے مقابلے میں کون پوچھے گا؟ فرمایا جب ہم حدیث صحیح کو بھی اس تواتر کے مقابلے میں سنیں گے نہیں تو تمہارے تاریخ طبری کو اور ابن قتیبہ اور واقدی ان کی تاریخوں کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے۔ بات صاف سی ہے، عشق کرسوں تو ڈرسوں نہیں، بولو
یہ ہے، یہ بہترین ضابطہ ہے مولانا حضرت اقدس نے جو بتایا، کاش کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے گا، اب صحابہ کے بارے میں بھی اس لیے سمجھو، مشاجرات صحابہ میں ساتھی گفتگو نہ کریں، سمجھے بھائی جان؟ تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بہا السنتنا، اللہ نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھ پاک کر دیے، ہم اپنی زبان کو گندی نہ کریں۔ سمجھ شریف میں تلک دماء، ابن عمر کا قول ہے، تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بہا السنتنا، اپنی زبان گندی نہیں کریں گے۔ چلیے گا، والقلال واخذ براس اخی، بھائی جان کی سر پکڑ لیا اس حال میں کہ یہ جرہ الیہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، حال بنے گا خضر کی ضمیر سے۔ قال یا ابن اماں جی کا بیٹا، اماں کی شفقتیں زیادہ ہوتی، اس وجہ سے اماں کا حوالہ دیا، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے بنی اسرائیل نے مجھے کمزور سمجھا، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا، استضعفونی پر عطف ہوگا، قادوا کا واو اس کا اس میں یقتلون خبر بنے گا، قریب تھا کہ مجھ سے لڑ پڑے، مجھے قتل کر دیں۔ اذا کان الامر کذالک، بھائی جان صورتحال جب یہ ہے، فلا تشمت بی الاعداء اعدائی، مجھے اس طریقہ پر یہ کہ اس طرح مجھے جھنجھوڑ کر کے میرے دشمنوں کو مجھ پر یہ کہ نہ ہنسا دے، ان کو خوش نہ کر دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالمین کی حکم میں نہ کر دے۔ ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی پٹائی کی جاتی ہے، کہ جو ان کو قتل کیا جاتا ہے کہ جو گوسالہ کی عبادت کرے، میں نے تو گوسالے کی عبادت نہیں کرے، ظالموں والے حکم میں مجھے داخل نہ کر دے، سمجھے؟ واہ موسیٰ قربان جاؤں تجھ پہ۔ قال یا رب اغفر لی ولاخی، موسیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جان نے کسی قسم کی کوئی صلاحیت اپنی توانائیاں کسی قسم کی روکی نہیں، خرچ کی ہے، بلکہ قال یا رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، رحمتوں میں ہمیں گھیر کر کے داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، فرماتے ہیں کہ یہ عام، اللہ آپ کا بنا کرے، یہ تخویف ہے مشرکین کے لیے، کوئی بھی ہو، چاہے بنی اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو۔ ان الذین اتخذوا العجل الہا، جنہوں نے اتخذوا کا مفعول ثانی آ گیا، معبود بنا دیا، سینالهم غضب کائن من ربهم، یہ اللہ کا غصہ آئے گا ان پر، پٹھان کا غصہ نہیں ہے، سینالهم غضب کائن من ربهم وذلۃ، اور رسوائی بھی آئیں گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ مشرک کو کبھی چین حاصل نہیں ہوگا، دیکھو سمجھے؟ اے مولوی ہو، ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک ٹیکسی والے نے پرانی باتیں مجھے اٹھایا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب مشرک کی سزا کیا ہے؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، تو میں نے کہا مشرک کی سزا اور ہو یا نہ ہو، وہ آخرت میں تو جوتے پڑیں گے، لیکن جو اللہ کی عبودیت میں، الوہیت میں، عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی بیوی کی عزت اس دنیا میں محفوظ نہیں رہتی، اس کو ضرور کوئی ٹیوشن پڑھاتا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، فرماتے کہ جیسے کسی کی بیوی کے ساتھ کوئی ہم بستری کرے، اس کو کتنی غیرت آئے گی، میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرے، مجھے اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا۔ اسی لیے یہ طے شدہ ہے کہ جتنا بھی بڑا ہو، لیکن جب شرک کرے گا، بت پرستی کرے گا، اور اکابرین اولیاء اللہ کو بدنام کرے گا، وہاں سے جا کر کے اولاد مانگے گا، تو بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اور چاہے وہ چوکیدار رکھ بھی لے، بیوی بہن محفوظ نہیں ہوں گے۔ چوکیدار رکھ بھی لے، جائے اطمینان کرے کہ میں نے چوکیدار خود ہی اس کو ٹیوشن پڑھائیں گے۔ بولو، چوکیدار کیا کر دیں گے؟ خود ہی اس کو ٹیوشن پڑھائیں گے، کہیں گے یہ جو ذمہ داری آپ نے ہمیں سونپی ہے، احسن طریقے سے ہم اس کو انجام دیں گے۔ سمجھ شریمی ہے کہ نہیں؟ یہ اس شرک کی سزا ہے جو اس دنیا کے اندر ادا سندھی مانو پنجے مقتدیوں کی چوائس ہی ہیں۔ ہاں یہ طریقوں ہیں، پر طریقے سان چو یہ نہ ہوتے تو تجھے پٹائی ہو جائے۔ بابو نجز المفترین علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے والے، جزاء کائنا کذالک، مفعول مطلق بنے گا، اللہ پر کذالک کئی دفعہ کو، والذین عملوا السیئات، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، ثم تابوا من بعد السیئات، عمل کرنے کے بعد پھر رجوع کر لیتے ہیں، وآمنوا باللہ، ایمان لاتے ہیں، یہ ہو گیا مبتدا الذین، ان ربک من بعد التوبۃ، ان ربک من بعد التوبۃ، ان ربک لغفور رحیم بہم من بعد التوبۃ، من بعد غفور کے ساتھ رحیم کے ساتھ متعلق ہے، ان ربک لغفور رحیم بہم من بعد التوبۃ، توبہ کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ پورا جملہ خبر بنے گا۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہو گیا، موسیٰ کا غصہ خاموش ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، یہ جزا ہے، اخذ الالواح، اپنے تختوں کو لے لیا، وفی نسختہا، اور نسخہ منسوخہ کے معنی میں مکتوبہ،
نسخ کا معنی لکھنے کے آتے ہیں. وفی مکتوبتہا جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا ہدی و رحمت ان میں ہدایت اور رحمتی للذین هم یرہبون لربہم جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے ہدایت اور رحمت اس میں لکھی ہوئی تھی. اے جندا پتر ہم یرہبون لربہم یہ صلہ ہوگا الذین کے اور للذین یہ متعلق رحمتوں کے ساتھ اور ہدی و رحمت مبتدا مؤخر ہے. فی نسختیا ثابتتان کائنتان یا ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران خبر مقدم بنے گا. فلا تو گڑ 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 نہ کرو. واختار موسیٰ من قومی 70 رجلا یہ منصوب بنزل خافض ہے. کراچی والے ہندوستان والے کہتے ہیں منصوب بنزل خافض لیکن نحوی کہتے ہیں حذف الجر والایصال. نحوی ان کی زبان ہے حذف الجر والایصال. حذف الجر معنی یہ ہے کہ من قومی سے من حرف جارہ کو حذف کر دیا. و ایصال ہی حذف الجر والایصال اے ایصال مدخولها الى العامل پھر اس کو ہم عامل اختارہ کے ساتھ ملاتے ہیں. اختارہ کا معنی چننا اختارہ کا معنی پاور دینا نہیں ہے. اس لیے دیوبندی اور بریلوی دونوں بے وقوف ہیں سمجھے. دیوبندی بریلوی کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. دیوبندی کہتے مختار کل نہیں ہے. سمجھتا ہے ماشاءاللہ دونوں بے وقوف. اس پر مناظرے بھی ہو رہے ہیں. میں ان بزرگوں کا نام نہیں لیتا جنہوں نے کتاب بھی اس پر لکھی لیکن اس بات پر تنبیہ نہیں کی. میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. اللہ نے جب ان کا اس طرف توجہ نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں. ان کی توجہ نہیں کرائی اس طرف. اختار یختار اختیار کا معنی چننا پسند کرنا خیر سے چننا پسند کرنا. تو اختار کیا مختار کل وہ کہتے ہیں کہ جی مختار کل ہے اور دیوبندی کہتے ہیں مختار کل نہیں ہے. وہ مختار کل کا معنی محمد رسول اللہ سب سے چنا ہوا پیارا دانہ ہے. ساری کائنات سے چنا ہوا پیارا دانہ سمجھے اس کا معنی. اور دیوبندی کہتے ہیں کہ جی نہیں مختار کل نہیں پسندیدہ نہیں ہے آپ. او کیا کہہ رہے ہو. ان کا مقصد ہے کہ نبی کو پاور ہے نبی کو یہ اتھارٹی حاصل ہے جو بھی چاہے وہ کرے دنیا میں تصرف کر سکتا ہے. اس کے لیے اختیار کا لفظ نہیں آئے گا. اس کے لیے تخییر کا لفظ پھر بھی آتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اهونهما. سمجھ شریف میں اس کے لیے تخییر کا لفظ آئے گا. تو ان کو مخیر الکل مخیر فی الکل کہنا چاہیے تھا. جو ان کا مدعا ہے اس کے لیے جو لفظ منتخب کرنا چاہیے تھا وہ منتخب کر نہ سکیں. اور جو آپ کا مدعا جس چیز کی آپ کو نفی کرنی ہے آپ اس کی نفی کر نہ سکیں. اور جس چیز کی دیوبندی آپ نفی کر رہے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. آپ بھی محمد چنا ہوا ہے پوری کائنات میں. لفظ کو بھی سوچو کس کی نفی کر رہے ہیں جو تمہارا مدعا ہے. اس لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کری ہے امام بخاری شوٹنگ کرتا ہے امام ابو حنیفہ پر سمجھے. تو ہمارے اکابر کہتے ہیں جدھر ابو حنیفہ ہے ادھر تمہاری بندوق کا رخ نہیں ہے اور جدھر تمہاری بندوق کا رخ ہے ادھر ابو حنیفہ نہیں ہے. سمجھتے ہیں. جو ابو حنیفہ کا مذہب تھا وہ امام بخاری کو پہنچا نہیں. جو پہنچا ہے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے. سمجھے. جیسے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی درود کے منکر ہے. درود کے منکر ہے. درود کا منکر پکا کافر ہے. کافر کا بیٹا ہے. کافر 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 مرتد بے ایمان سمجھے. لیکن دیوبندی تمہارے بنائی ہوئی ہے جو اللہ آپ کا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام یا اکرم خلق اللہ. میں چونکہ ان کا مؤذن رہ چکا ہوں سمجھے. ہاں یہ صلاۃ والسلام جتنے مجھے آتے کسی کو بھی نہیں آتے سمجھے. یہ میں مؤذن رہ چکا ہوں آیا سمجھے. تو جس درود کو ماننا چاہیے اس کو دیوبندی مانتے ہیں. اور جس کا تمہیں انکار یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جس کو تمہیں ثابت کرنا ہے وہ ثابت کرو اس کو دیوبندی مانتے ہیں. اور جس کے تم دیوبندی کو منکر سمجھتے ہو دیوبندی درود کا منکر نہیں ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. خواہ بزرگوں کو غریبوں کو بس یہ ہے بسا اوقات لڑنا ہے ہر صورت میں. غصے میں آ گیا شیعہ نے کہا کہ اے سنی کہا سنی کا بول سنی کا سنی کا تمہارے مقد میں منی بولو. ہمارے بروئی بلوچی میں منی کہتے منی بس کو کہتے سنی کہا سنی کہا تمہارے مقد میں منی سمجھے. سنی کو غصہ آیا کہ اے شیعہ کہا تو بول یہ ہے کہ شیعہ کہا شیعہ کہا تمہارے مقد میں لکڑ. اس نے کہا میں نے کہا سنی تمہارے اس میں منی وزن صحیح بن گیا. اور تم کہتے ہو شیعہ تمہارے اس میں
لکڑ وزن ہی نہیں بنا. اس نے کہا وزن بنے نہ بنے تیرا کام تو ہو جائے گا نا, سمجھے بھائی, وزن کو کیا کرنا ہے. اے جی مولوی صاحب, ہمارے دیوبندی بھی بعض مسائل میں حضرت اقدس محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا, فرمایا خدا کی قسم دونوں فریقوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, خواہ باز مناظر صاحب اس کو نہ نحمیر پڑھانا آتا ہے نہ شرمیت عامل, تو وہ غریب اگر یہ قرات خلف الامام آمین بالجر رفع یدین سمع موتا حیات انبیاء یہ رٹے لگا کر کے مال نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا. یہی اس کے 5 مسائل ہیں جو کسی اردو سے اس نے رٹا لگایا. وہ غریب طالب علمی میں نہایت ہی نالائق قسم کا گزرا ہے, سمجھ رہے. بس نالائق قسم کے لوگ وہی ہوتے ہیں فراغت کے بعد یا مناظر بنے, خطیب بنے, یا یہ کہ بڑے بڑے بال رکھو پیر بنو. آیا سمجھ. اس کا آسان طریقہ یہی ہے, کتابیں جن کو سمجھ میں نہ آ جائے وہ خطیب بنے, یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے, یا یہ کہ اللہ آپ کے پیر بنے, سمجھے, پھر مزہ ہی ہوتا ہے. مولوی صاحب ہمارے مرشد جو ہے نا پریشان ہو گئے. میں نے تو آپ کو بتایا آپ کے ساتھ تو میں پارٹنر ہوں, سمجھے بھائی جان, آدھا آپ کا آدھا, ہاں سمجھے, نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون, سمجھے. اوہ ظالم وہ ہم سے پوچھ, سمجھے بھائی جان. کہتے پیر کے لیے کہا کہ آدمی کیا ہے پیر, تو یہ چمک نہیں رہا, سمجھے بھائی جان. اللہ کے بندے پگڑی جب آپ کو باندھیں گے نا, آپ یقین کریں شیاطین جنات اتنے خوش ہو جائیں گے, سمجھے. وَلَمَّا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ, من چلا گیا لیکن ترجمہ باقی.